فوقیت دے رہے ہوتے ہیں، کیا وہی وہ خاص انعام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہم پر فرما رہا ہوتا ہے؟ یا وہ چیز جس کو ہم اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، فوقیت دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ہم اس کو اتنی اہمیت دیں اور اتنی فوقیت دیں؟ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر ادائی یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصف خاص رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے عبادت شروع فرمائی، قیام شروع کیا، اور اس طرح قیام کیا اور اس قدر قیام کیا کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس قدر مشقت کیوں فرما رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت ہی مہربان ہے؟ جو اس قدر آپ پر مہربان ہے کہ کسی نبی، کسی رسول، کسی انسان پر اس قدر اللہ تعالیٰ مہربان نہیں ہے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، اس میں آپ کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو رب مجھ پر اتنا مہربان ہے، جس نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ان انعامات کا احساس جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو بے اختیار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر ادائی کے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ نعمتیں، یہ مہربانیاں، یہ احسان، جب تک ان کی آپ شکر ادائی نہیں کریں گے، ان نعمتوں سے صحیح معنی میں آپ متمتع نہیں ہو سکیں گے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وہ چیزیں جب آپ حاصل بھی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مل بھی جائیں گی، وہ آپ کے قبضے میں ہوگی، وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی، وہ آپ کے گھر میں ہوگی، وہ آپ کے جیب میں ہوگی، لیکن اس سے وہ فرحت، وہ سکون، وہ خوشی، وہ مسرت، وہ فائدہ نہیں مل رہا ہوگا جو کہ آپ کو مطلوب ہوگا۔ جب آپ کے دل میں وہ احساس، وہ شکر ادائی کے جذبات پیدا ہوں گے تو وہ جو چیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کی صحیح معنی میں اس کی افادیت، اس کا نفع، اس کا فائدہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، اور اس کا احساس آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ تو دوستو، صرف بہت ساری چیزیں گھروں میں اکٹھے کر لینا، عیش اور آرام کے اسباب اکٹھے کر لینا، بہت ساری دولت جمع کر لینا، بہت ساری جائیداد بنا لینا، بہت ساری پراپرٹیز خرید کر لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ کبھی بھی ان چیزوں سے آپ کے دل کو تسلی نہیں ملے گی، کبھی بھی ان چیزوں سے آپ کو خوشی اور مسرت نہیں ملے گی، تا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر ادائی کا احساس آپ کے دل میں پیدا ہو جائے۔ وہ مالک، وہ مہربان رب، جو کہ ہم پر تو مہربان ہے، ان مسلمانوں پر تو مہربان ہے، بلکہ ان لوگوں پر بھی مہربان ہے جو اس اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جو اس کی عبادت کا انکار کرتے ہیں، جو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کرتے ہیں، ان پر بھی وہ مہربان ہے۔ تو کس قدر محبت کرتا ہے وہ اپنے بندوں سے۔ تو دوستو، آج اگر ہم اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کی شکر ادائی کرنا شروع کر دو گے تو اس میں اضافہ کر دوں گا۔ دولت کا اضافہ یا پیسوں کا اضافہ نہیں، آپ کے اندر وہ قدردانی پیدا ہوگی، وہ احساس پیدا ہوگا، وہ فکر پیدا ہوگی کہ وہ چھوٹی سی چیز جس کو آپ پہلے بڑی معمولی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کو بہت بڑی نظر آئے گی۔ کیوں بڑی نظر آئے گی؟ کہ آپ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر محبوب کی طرف سے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، اس کی طرف سے اگر ظلم بھی ہوتا ہے تو وہ بھی سکون پہنچاتا ہے، وہ بھی خوشی پہنچاتا ہے، وہ بھی فرحت پہنچاتا ہے۔ اگر جس کسی سے محبت نہ ہو، بلکہ اس سے دل کے اندر وہ محبت کا جذبہ ہی نہ ہو، وہ اگر کتنا بھی احسان کرے، کتنی بھی مہربانی کرے، تو وہ جذبات دل میں پیدا نہیں ہوتے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی ساتھ جب دل کا تعلق قائم ہوگا، اس کی یاد ہمارے دل میں آئے گی، اس کی شکر ادائی کے احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا، تو پھر اس کی نعمتیں بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی، جو کہ ہر لمحہ ہے۔ ابھی اسی وقت ہم محسوس کریں کہ جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں، جو ہوا ہمیں چھو کر گزر رہی ہے، جو ہوا ہمارے ناک کے راستے ہمارے جسم میں جا رہی ہے، جو ہوا ہمارے زندگی کا ایک بنیادی ذریعہ ہے کہ بغیر اس کے ہماری زندگی محال ہے، وہ ہوا کس نے عطا کی ہے؟
وہ ہوا کا لمس جب ہم محسوس کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ آکسیجن ہے، یہ ہوا ہے، وہ گزر رہی ہے، لیکن دوستو کس نے بھیجی ہے وہ ہوا؟ کس نے تخلیق کی ہے وہ ہوا؟ اور وہ کسی ایک جگہ تو متعین نہیں کی گئی کہ صرف اسی جگہ موجود ہو، اس نے ہوا کو ہر جگہ پھیلا دیا۔ کھلی فضا میں جائیں ہوا موجود ہے، کمرے میں چلے جائیں ہوا موجود ہے، پہاڑوں پر چڑھ جائیں ہوا موجود ہے، درخت پر بیٹھے وہاں ہوا موجود ہے، لندن میں موجود ہے، پاکستان میں موجود ہے، افریقہ کے غریب ممالک میں موجود ہے، ہر شخص کے لیے، مسکین کو بھی مل رہی ہے، امیر کو بھی مل رہی ہے، عالم کو بھی مل رہی ہے، جاہل کو بھی مل رہی ہے۔ کس نے تخلیق فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی۔ اگر اس ہوا کو آپ اس زاویہ نگاہ سے دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جو ہماری زندگی کا بنیادی ذریعہ ہے، تو اس ہوا کو آپ ہوا نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس ہوا کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ سمجھیں گے۔ اور وہ ہوا جب آپ کے جسم سے ٹکرائے گی، آپ کے جسم کو چھوئے گی، تو وہ ہوا نہیں ہوگی بلکہ خدا کی رحمت کا لمس ہوگا۔ ماں کا لمس اپنے بچے کے جسم کو کتنا سکون پہنچاتا ہے۔ وہ بچہ جب کسی اور کی گود میں ہو اس کو سکون نہیں ملتا، وہ روتا ہے، وہ چیختا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن وہی بچہ جب اپنی ماں کی گود میں آتا ہے، ماں کا لمس اس کو ملتا ہے، تو اس کی بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ وہ روتا ہوا بچہ پرسکون ہو جاتا ہے، وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے، وہ کلکاریاں لیتا ہے، اس کی مسرت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ ہوا نہیں ہوگی بلکہ خدا کا دیا ہوا تحفہ ہوگا، بلکہ اس کی رحمت کا لمس ہوگا، اور اس کی نعمت کا احساس ہمارے دل میں جگائے گا ہر لمحہ۔ تو دوستو یہ تعلق ہمیں جب تک نصیب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، تو کبھی بھی ہم اور آپ زندگی کا صحیح لطف پا ہی نہیں سکتے، صحیح اس کی حلاوت کو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر ادائی کرنی چاہیے، اور ہر لمحہ ان کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس قدر نعمتیں ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے نعمتوں کو گننا شروع کر دو نہیں گن سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مقصد حیات کیا ہے۔ جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی ضروریات بے شمار ہیں، ان کو ہم پورا کرتے ہیں۔ اس جسم کو سمجھنے میں کس قدر لوگ دنیا میں مشغول ہیں، اس جسم کی ساخت کیا ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے، اس کی بیماری کیا ہے، اس کی صحت کیا ہے، اس کی درستگی کیا ہے، اس کی عدم درستگی کیا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان لگے ہوئے ہیں جو دن رات محنت کر رہے ہیں، اور اس کی تعلیم عام ہو رہی ہے، اور اس سے افادیت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ جسم ہمارا ٹھیک ہے، بلڈ پریشر کو کیسے ختم کیا جائے، جو اگر کسی کو کوئی بخار ہو جائے تو اس بخار کو کیسے دور کیا جائے، یا خدا نخواستہ کوئی اور مرض لاحق ہو جائے، دماغ کا، ہاتھ کا، پاؤں کا، آنکھ کا، ناک کا، گلے کا، اس کو کیسے دور کیا جائے۔ سینکڑوں لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی خدمات قابل قدر ہے، اس کی افادیت پوری انسانیت حاصل کر رہی ہے۔ لیکن ساتھ میں دوستو یہ جسم، اس کی جو تحرکات ہوتے ہیں وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ جسم تو ایک سواری کی طرح ہے، اس کا سوار کوئی اور ہے، لیکن ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ اس کا سوار کچھ اور ہے۔ یہ جسم تندرست ہو، خوشحال ہو، لیکن وہ جاتا کس طرف ہے؟ اس طرف جاتا ہے جس طرف ہمارا دل چاہتا ہے۔ آپ یہاں چل کر آئے ہیں، آپ کو دعوت ملی ہوگی، کسی ہمارے بہت پیارے دوست قریشی صاحب کے ساتھ دوستی ہوگی، وہ اس محبت اور مروت میں یہاں آ گیا۔ کسی کی دوستی کسی اور دعوت دینے والے کے ساتھ ہوگی تو وہ اس کی محبت اور مروت میں آ گیا۔ اور اسی طرح سے جب دل کا تعلق کسی کے ساتھ جڑتا ہے تو پھر انسان وہاں چل کر جاتا ہے، اس طرف اس کے قدم بڑھتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ہمارے دوست قریشی صاحب جب بھی آتے ہیں، اپنے گھر میں محفل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قائم رکھے، اور ان کے گھر میں بھی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ اتنا بڑا کشادہ حال انہیں بنایا ہے، جس کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ جتنے بھی دوست ہیں بڑے فراخی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ جب ہم آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ میرا گھر بنے گا تو اس میں میں محفل رکھوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفل اس قریشی صاحب کے گھر میں منعقد ہوئی، یہ ان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہ خدا کے نیک بندے، اللہ کے ذکر کرنے والے یہاں جمع ہوئے، ان کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے۔ بلکہ یہ نیت کہ
کہ میں کشادہ گھر بنا رہا ہوں تاکہ اس میں ذکر والے آ کر بیٹھیں اور ذکر کریں، تاکہ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کروں، میرے بچے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کریں۔ تو یہ گھر بنانا یہ دنیا داری نہیں ہوئی بلکہ یہ دینداری ہو گئی۔ یہ گھر بنانا ایک نیکی بن گئی، ایک ثواب بن گیا۔ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرید نے اپنا گھر بنایا اور اس گھر کو دیکھنے کے لیے اپنے مرشد کو دعوت دی۔ جب مرشد کامل ان کے گھر میں آیا تو اس کو ایک ایک کمرہ دکھایا، تو ایک روشن دان کی طرف اشارہ کر کے اس اللہ کے ولی نے، ان کی ہر نظر جو ہوتی ہے وہ عبرت کی نظر ہوتی ہے، اس میں ایک سبق ہوتا ہے، پوچھا کہ بیٹے آپ نے یہ روشن دان کیوں لگایا؟ اس نے کہا حضور میں نے اس لیے لگایا ہے کہ اس سے ہوا آئے، اس سے روشنی آئے، گھر میں سکون ملے، ہمیں آرام ملے۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہ روشن دان اس نیت سے بناتے کہ اذان کی آواز اس روشن دان سے میرے گھر میں آئے گی اور میں اور میرے بچے نماز پڑھیں گے، تو یہ روشن دان بنانا تیرے لیے ثواب کا باعث بن جاتا۔ ہوا تو ویسے ہی تمہیں ملتی اور روشنی تو تمہیں ویسے ہی ملتی، لیکن یہ تمہاری نیت کہ میں روشن دان اس لیے لگاؤں کہ یہاں سے اذان کی آواز، اللہ کا بلاوا میرے گھر تک آئے اور میں اور میرے بچے نماز پڑھیں، تو یہ تمہارا روشن دان لگانا یہ ثواب بن جاتا۔ تو دوستو یہ میں یہ کہہ رہا تھا، کوئی صاحب نے کشادہ کمرہ بنایا ہے، اس میں یہ نیت رکھی کہ ذکر والے آ کر جمع ہو اور ذکر کریں، تو یہ بنانا بھی ایک کار خیر اور ثواب ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو جسم ہے اس میں ایک اہم چیز رکھی گئی ہے، قلب۔ یہ در حقیقت سوار ہے اس جسم کا، اس جسم کو چلاتا ہے۔ اس سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ نکیل اس سواری کی، وہ جس طرف اس کو کھینچتا ہے اس طرف وہ بھاگتا ہے۔ اگر سوار چلانے والا وہ اناڑی ہو، وہ چلانا اس کو نہیں آتا، ایک بڑی بہترین گاڑی لے لے بیش قیمت بہت سارے پیسے دے کر کسی اناڑی کو بٹھا دے اس پر، بھائی تم اس کو بھگاؤ موٹر وے پر، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالے گا اور بے شمار لوگ جو وہاں روڈ پر چل پھر رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، ان کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دے گا۔ تو دوستو یہ جسم ہمارا ایک طرح سے ایک سواری ہے، اس کا اصل جو سوار ہے وہ قلب ہے، وہ دل ہے ہمارا۔ وہ دل جس طرف ہمیں کھینچتا ہے اس طرف جاتے ہیں۔ اس دل کو صحیح معنی میں یہ تربیت کی ضرورت ہے۔ جس طرح ایک ڈرائیور کو ڈرائیونگ حاصل سیکھنا ضروری ہے، وہ جب ڈرائیونگ سیکھ جاتا ہے تو تب وہ گاڑی کو چلا سکتا ہے۔ تو اس قلب کو صحیح تربیت کی ضرورت ہے تاکہ یہ جسم بھی ہمارا صحیح سمت میں چلے۔ اس قلب کے تربیت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ اہل اللہ۔ علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس ہم جاتے ہیں، علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم کلام، یا جتنے بھی علوم ہیں ان سے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اولیاء اللہ کی خدمت میں اس لیے ہم جاتے ہیں کہ ہمارے دل میں اخلاص پیدا ہو، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو، ہمارا دل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اس دل سے غفلت دور ہو، اس دل پر جو اثرات گناہوں کے ہو جاتے ہیں وہ دور ہو جائے۔ اس لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، تو وہ ان کی نگاہ کرم، ان کی تربیت، ان کی نصیحت اس مدد میں ہماری مددگار ہوتی ہے۔ تو دوستو اس قلب کی تربیت کے لیے بھی ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے پاس ہم بیٹھے جو کہ ہمارے دل کے مرض کو جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اندھے کو سوئی چبھ گئی تھی کسی ایسی جگہ پر جو کسی کو دکھانا اس کے لیے نازیبا تھا۔ تو رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس اندھے نے سوچا کہ بھئی اگر میں اپنی ننگا پن کسی آنکھوں والے کے سامنے ظاہر کروں گا تو یہ برا لگے گا، اس لیے اچھا ہے کسی نابینا سے جا کر میں اپنا وہ کانٹا جہاں چپ گیا ہے وہ نکلوا لوں گا۔ تو رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک نابینا کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ میری شرمگاہ پر کانٹا چپ گیا ہے، میں کسی آنکھ والے کے پاس نہیں جانا چاہتا، وہ میرے ننگا پن دیکھ لے گا، تو تم اس کانٹے کو نکالو۔ تو اس نابینے نے کہا کہ کیوں نہیں، میں بالکل نکالوں۔ تو رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی ننگا پن اس کے سامنے ظاہر کی اور کہا کہ یہاں کانٹا ہوگا، اس کو نکالو۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ وہاں ہاتھ پھیرنے لگا، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، تو وہ کانٹا جو تھوڑا باہر نکلا ہوا تھا وہ اور اندر چلا گیا اور زیادہ وہ تکلیف میں آ گیا۔ تو دوستو اسی طرح سے اگر ہم کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو خود اس معاملے میں اتنی معلومات نہیں رکھتا، اتنی جان پہچان نہیں رکھتا، اتنا تجربہ نہیں رکھتا، تو اس بیماری کو اور وہ بڑھا سکتا ہے۔ تو ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔
رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نبایت داد دست. بہت سارے یہ ہمارے خوش اعلان مقرر دیر سے پہنچے، میں تو تقریر جانتا نہیں ہوں لیکن آتے تو آپ کو گرماتے. میں تو یہ چند بات ذکر کی بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، پھر آزمی صاحب کی آپ بے شک بات سن لیں. تو دوستو ذکر کے بارے میں عرض کروں گا کہ تربیت اس قلب کی کرنی ہے، اس کو درست بنانا ہے، اس کے اندر وہ فکر، وہ احساس، وہ شناخت پیدا ہو کہ کس طرف ہمیں جانا چاہیے اور کس طرف نہیں جانا چاہیے. یہ دل ہمارا ہر چیز کی طلب کرتا ہے، ہر چیز کی طرف بڑھتا ہے. اس کا جو ساتھ رہنے والا ہمارا نفس ہے وہ بھی سرکشی پر آمادہ ہے. تو یہ دل ہی درست نہ ہو بلکہ ہمارا نفس بھی صحیح ہو جائے. یہ نفس انسان کا بنیادی طور پر سرکشی پر آمادہ ہے اور اس کے اندر اناد اور تکبر ہوتا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. تو ذکر الہی سے دل کے اندر جب اللہ کی محبت موزن ہوتی ہے تو پھر اس کے اثرات نفس پر بھی آتے ہیں. تو انسان کا نفس جو ہے وہ بھی اخلاق حمیدہ کا پیکر بنتا چلا جاتا ہے. تو دوستو ذکر آپ کر کے دیکھیں، ذکر والوں کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھیں تاکہ انشاءاللہ وہ تبدیلی آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. ورنہ تو آج ہم دیکھتے ہیں ہمیں نماز نصیب نہیں. جس مالک محبوب رب العالمین کے اتنے انعامات، اور میں نے عرض کیا کہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اس طرح محبت فرماتے تھے کہ وہ اتنی نماز کی پابندی فرماتے اور اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو. اور کہاں ہم اتنے عیش آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں، لندن میں رہنے والے لوگ اتنے مزے کی زندگیاں بسر کرتے ہو، اتنی بے شمار نعمتیں آپ کے پاس ہیں، اچھے اچھے روڈ بنے ہوئے ہیں، اچھی اچھی گاڑیوں پر چڑھتے ہو اور بے شمار پیسے آپ کے پاس ہیں. جس طرح کہ ہمارے شوکت صاحب کہہ رہے تھے کہ محنت تو ہوتی ہے، کام تو بڑا ہوتا ہے لیکن پون بھی بہت ملتے ہیں. تو کوئی اگر وہ بڑے بڑے بکسے اٹھاتا ہے اور وہ ادھر سے ادھر اٹھا کر لے جاتا ہے، وہاں سے ادھر لے جاتا ہے، تو وہ بظاہر تو مزدوری کر رہا ہوتا ہے. میرے خیال میں اس طرح کے بکسے اٹھانا ہمارے لیے پاکستان میں تو عیب ہوگا، لیکن یہاں آپ کے لیے عیب نہیں ہوتا، وہ کر گزرتے ہیں کیونکہ پون کی بڑی طاقت ہے، اس پر آپ کی نظر ہوتی ہے. ہر شخص کو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اس کام کے لیے ہم اس قدر مشقت اور محنت کرتے ہیں. تو یہ ساری نعمتیں آپ کے پاس ہیں لیکن افسوس ہے نماز کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں. یہ کتنا ظلم اور قہر ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرض کی ادائیگی کے لیے تیار نہیں، جس نے اتنے انعامات ہم پر کیے ہوئے. تو یہ تب تبدیلی رونما ہمارے اندر ہوگی جب ایسے لوگوں کے ساتھ ہم رہیں جو کہ اس نماز کی طرف ہمارے دل کی رغبت بڑھائیں، ہمارے اندر شوق پیدا کریں. تو ذکر کریں. ذکر کیسے ہوگا؟ یہ قلبی ذکر ہے، زبان تالو کے ساتھ چسپاں رہے، توجہ دل میں رہے، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت کہ آپ کا دل جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ اسم ذات ذکر، یہ قلبی ذکر، یہ دل کو منور کرنے والا، روشن کرنے والا، دل کے اندر حلاوت ایمانی پیدا کرنے والا، اخلاص کی دولت ملتی ہے. اور ذکر والوں کے ساتھ رہے. اگر کوئی ذکر نہیں بھی کرتا غافل ہے لیکن ذکر والوں سے اس کی محبت ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ ذکر والا بن جائے گا اور اس کی نجات ہوگی، اس کی کامیابی ہوگی. سب سے بڑا واقعہ اصحاب کہف کا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نیک لوگ چل پڑے تھے جب دقیانوس بادشاہ نے ان کو روکا تھا کہ تم یہاں اللہ کی عبادت نہ کرو، تو وہ چل پڑے تھے ایک پہاڑ کی طرف تاکہ وہاں تنہائی میں اور وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے چل پڑا تھا، ایک چرواہا چل پڑا، وہ چرواہے کا کتا بھی چل پڑا. انہوں نے اس کو روکا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ کتا نہیں جانا چاہیے، لیکن کتے کو اللہ نے یہ طاقت دی، وہ زبان حال سے کہنے لگا کہ مجھے اپنی خدمت کے لیے، اپنی صحبت کے لیے قبول کر لیں، میں کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا جس سے آپ کو تکلیف پہنچے. تو وہ کتا ان کے ساتھ چل پڑا اور اس غار میں وہ جا کر لیٹ گئے اور قدرتی طور پر ان کو نیند آ گئی. اور وہ صرف نیت کر کے چلے تھے کہ ہم ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کا کرنا ان کو نیند آ گئی اور نیند اتنی طویل ہو گئی کہ صدیاں گزر گئی اور کتا بھی دروازے پر لیٹا ہوا ہے، وہ بھی نیند کے عالم میں. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ان میرے دوستوں کے کروٹوں کو بدل دو. وہ فرشتے آتے ہیں، ان سب جو انسان کی صورت میں وہاں لیٹے ہوئے تھے، انسان لیٹے ہوئے تھے، ان سب کی کروٹوں کو بدل دیا. لیکن وہ جو کتا دروازے کے باہر تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. وہ گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا تو ان کی کروٹیں ویسے بھی بدل سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو یہ اعزاز بخشا
उनको इकराम अता किया। यही वो फरिश्ते थे जब वो कह रहे थे कि ऐसे लोगों ऐसे मखलूक को क्यों पैदा कर रहे हो जो जमीन में फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी। अल्लाह ने फरमाया था मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। वो फरिश्ते आए हैं, उनकी करवटों को बदल रहे हैं और वो जाते हैं, वो कहते हैं कि सबकी करवटें बदल दी गई, हालांकि अल्लाह ताला जानता है, उससे कोई चीज मख्फी नहीं है। यहाँ भी मोहब्बत का इजहार हो रहा है। खुदा अपने दोस्तों की बातें और उनकी जुबानी सुनना पसंद फरमाता है। वो आकर कहें वो किस हाल में थे मेरे दोस्त। कोई हमारा दोस्त आता है अगर गांव से, पाकिस्तान से, तो एक एक की बात पूछते हैं कि कैसी थी हमारे गांव की गलियां, कैसे थे हमारे संगी और यार, वो क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कैसे थे। वो जितनी लंबी बात करता चला जाए हमें मजा आता है। तो अल्लाह ताला को भी अपने दोस्तों से प्यार है, उससे कोई चीज मख्फी नहीं है। लेकिन फरिश्ते अर्ज करते हैं कि हमने उनके करवटों को बदल लिया। क्या सबकी करवटों? या इलाहा आलमीन, जी हाँ बेशक। अल्लाह ताला ने फरमाया एक को भूल गए हो, दोबारा जाओ। वो दोबारा जाते हैं, फिर आते हैं। तो इस तरह जब वो बात नहीं हो रही है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या वो वजाहत से हुक्म होता है कि क्या वो जो कुत्ता उनके दरवाजे पर सोया हुआ था उनकी करवट को भी तुमने बदला है? वो कहते हैं या इलाहा आलमीन, नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे दोस्तों के साथ आया था, उनके दरवाजे पर सोया हुआ है, तो ये भी मेरा दोस्त है। जाओ उनकी करवटों को बदल। तो यहाँ क्या सबक मिलता है कि कैसा भी गुनाहगार हो, कितना भी ऐबदार हो, कितनी भी उसमें खराबियां हो, लेकिन अगर वो अच्छे लोगों से मोहब्बत करता है तो ये सोबत उसको जरूर फायदा पहुंचेगा। ये बड़ी काफी और वाफी चीज है, उसकी निजात के लिए काफी है। अगर मैं गुनाहगार हूं, बेशक मैं इसका इकरार करता हूं, लेकिन खुदा के दोस्तों से मैं प्यार भी करता हूं और इस पर मुझे फख्र भी है और खुशी भी है। तो ये खुदा की देन भी होती है। जिसको अल्लाह ताला चाहता है कि किसी मुसीबत में फंसा दे, उसको तबाह और बर्बाद कर दे, तो उसके लिए यही सजा मुंतखब की जाती है कि खुदा के दोस्तों से वो इनाद रखता है, उनसे बुग़्ज़ रखता है, उनसे कीना रखता है। ये सबसे बड़ी सजा होगी। अगर खुदा खाहत के पर्दे कस दरत, रूमी फरमाता है मेल शंदर ताने पाका दरत। अगर अल्लाह ताला चाहता है कि किसी की जो उस पर जो सत्तारी की हुई है, वो सत्तारी उसकी जो मेहरबानी है वो हटा दे, उसके जो ऐब है उन लोगों के सामने आया हो जाए, तो उनके दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि खुदा के दोस्तों पर ताना जनी करे और उनके ऊपर तानों के तीर बरसाए। तो ये अज़ाब इलाही होता है। तो उनके दोस्तों के साथ रहना, खुदा के दोस्तों के साथ रहना, ये बड़ी एक अजीम सादत है। इसकी हमेशा तलब की जाए। हमारे सिंध के मशहूर बुजुर्ग से किसी ने कहा था बेहतरीन चीज क्या होती है, तो सिंधी में उन्होंने जवाब दिया था कि दो चीजें हैं। पहली सेहत शरीर जी जो पिरन जो पाड़ो। पहली बात यह है कि मेरी सेहत ठीक रहे, और दूसरी मेरी तमन्ना यह है कि जो मेरे दोस्त हैं, जो अल्लाह के प्यारे हैं, जो खुदा के दोस्त हैं, उनका कुर्ब मुझे मिले, उनके पड़ोस में मैं रहूं। बस यही दो चीजें मुझे चाहिए। दोस्तों, इन चीजों को हम और आप भी समझने की कोशिश करें। लोग दुनिया चाहते हैं और अल्लाह वाले जो है वो दोस्त चाहते हैं, उस दोस्त की रजा चाहते हैं, उस दोस्त की खुशनुदी चाहते हैं, उस दोस्त की मोहब्बत चाहते हैं। वो किसी शायर ने कहा है कि उस जन्नत करूं दोज़ख बल्ला जित तू मुखड़ा दिखलावी। जन्नत की तमन्ना तो हर कोई कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है मेरे प्यारे अगर तुम्हारा जलवा मुझे दोज़ख में मिल जाए तो वो दोज़ख नहीं होगा, वो मेरे लिए जन्नत होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये मोहब्बत और कदरदानी अता करे। तो एक तो दो बातें इस महफिल का एक हो गई। एक तो हम अपने अंदर शुक्र अदाई का एहसास पैदा करें, दूसरी नमाज की पाबंदी करें, और आखिर में मैंने जिक्र के बारे में कह दिया है कि ये जिक्र ऐसा जामे नुस्खा है, अगर इसको अख्तियार करेंगे इंशाल्लाह इससे दीन और दुनिया की भलाई हासिल होगी। दोबारा मैं अर्ज कर दूं, यहाँ दिल है, ये दिल में जिक्र, इसमें ज़ात का ख्याल रखें कि आपका दिल हर वक्त जिक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह, वुज़ू हो या न हो, हर सांस में ये करके देखें। जितने भी दोस्त यहाँ आए हैं, जो थोड़ी बहुत तब्दीली हमारे अंदर आई है, ये जिक्र का असर है, अल्लाह की याद का असर है। उसके हुक्म से, उसके जिक्र से कोई चीज भी, यानी कि जो भी जानदार और बेजान चीजें नजर आ रही हैं वो भी उसका जिक्र करें, तो इंसान क्यों गाफिल है। हम पर भी वाजिब है कि हर वक्त उसके जिक्र में रहें, कुछ लम्हों के लिए बैठ जाएं और खास यकसुई के साथ मुराक़बा करें, जिक्र का ध्यान रखें और हुज़ूर नबी करीम आका इनामदार फैज़ का इंतजार करें कि मुझसे कामिल किस्म में फैज़ में आए।
نماز پنجگانہ ادا کریں اور شریعت مطہرہ پر عمل کریں. امامہ شریف باندھ کر کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے. داڑھی مبارک کا بڑھانا یہ سنت موقدہ ہے. تو جس قدر ہم سنت اور شریعت کی پیروی کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب و رضا حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے.